بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی اس نشست کے اندر انگوٹھی سے متعلق گفتگو ہے کہ مرد کو کیسی انگوٹھی پہننی چاہیے۔ تو حدیث کے اندر جو ہے اس کی وضاحت آتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کی انگوٹھی پہننے کی اجازت دی اور کس طرح کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا۔ تو وہ ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جس سے جو ہے اس بات کی وضاحت ہو جائے گی کہ کس طرح کی انگوٹھی پہننے کی اجازت ہے اور کس طرح کی انگوٹھی پہننے کی ممانعت ہے۔ تو وہ حدیث یہ ہے کہ ان رجلا جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ خاتم من شبہ، کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ پیتل کی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقال له ما لی اجد منک ریح الاصنام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا کہ میں تم سے جو ہے بتوں کی بدبو جو ہے پا رہا ہوں، یعنی تمہارے اندر سے بتوں کی بدبو جو ہے محسوس کر رہا ہوں۔ تو ان صحابی نے جو ہے فطرح وہ انگوٹھی جو ہے پھینک دی۔ ثم جاء وعلیہ خاتم من حدید، پھر وہ جو ہے لوہے کی انگوٹھی پہن کر آ گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما لی ارا علیک حلیت اہل النار، کہ کیا ہو گیا مجھ کو کہ میں تم پر اہل دوزخ یعنی جہنم والوں کا زیور جو ہے دیکھ رہا ہوں۔ تو فطرحہ، تو انہوں نے اس انگوٹھی کو بھی پھینک دیا اور پھر انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ من ای شیء اتخذہ، پھر میں کس چیز کی انگوٹھی بناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتخذوا من ورق، کہ تم چاندی کی انگوٹھی بناؤ، ولا تتمہ مثقالا، اور وہ ایک مثقال سے زیادہ نہ ہو، یعنی ایک مثقال کے اندر اندر ہو۔ مثقال جو ہے وہ ایک سونے کا سکہ ہوتا تھا جو 4.5 ماشے کے برابر ہوتا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی کی جو ہے وہ مقدار اور اس کا وزن بھی متعین فرما دیا کہ وہ انگوٹھی جو ہے وہ 4.5 ماشے کے اندر اندر ہو۔ تو اس حدیث سے جو ہے بالکل جو ہے وضاحت ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتل کی اور لوہے کی انگوٹھی پہننے سے جو ہے ان صحابی کو منع فرمایا اور چاندی کی انگوٹھی جو ہے پہننے کی اجازت دی۔ تو مردوں کے لیے جو ہے تو اس میں عورتیں بھی شامل ہیں کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیتل کی انگوٹھی پہننے سے یا لوہے کی انگوٹھی، تانبا بھی اسی میں داخل ہے، تو اس طرح کی دھاتوں کی انگوٹھی پہننے سے منع کیا ہے۔ اور چونکہ جہنم کے اندر جو عذاب ہوگا جہنمیوں کو، تو وہ لوہے کی زنجیریں اور لوہے کے ذریعے سے ہوگا، کہ لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ، قرآن کے اندر آتا ہے کہ لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ زنجیریں ہوں گی لوہے کی۔ تو یہ جہنم والوں کا جو ہے زیور ہے اور اس طریقے سے ان کو عذاب دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے لوہے کی جو ہے انگوٹھی یا پیتل کی انگوٹھی سے منع کیا، فرمایا کہ صرف جو ہے چاندی کی انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے اور وہ بھی جو ہے 4.5 ماشے کے اندر اندر ہو، اور باقی عورت بھی جو ہے وہ جو ہے لوہے کی اور پیتل وغیرہ کی انگوٹھی نہ پہنے، ان کے لیے بھی ممانعت ہے۔ باقی وہ زیور ہر طرح کا پہن سکتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی دھات کا ہو، زیور جو ہے وہ ہر طرح کا بنا سکتی ہیں، چاہے وہ سونا چاندی تو عورتوں کے لیے حلال ہے بالکل، اور ان کے اندر جو ہے وہ مقدار بھی کوئی فکس نہیں ہے، وہ کوئی خاص، جس طرح مردوں کے لیے چاندی کی انگوٹھی کی خاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وزن متعین کیا کہ 4.5 ماشے کے اندر اندر، لیکن عورتوں کے لیے کوئی وزن نہیں ہے، عورتیں جتنا چاہے سونا پہنے، جتنا چاہے چاندی پہنے، ان کے لیے اجازت ہے، لیکن مردوں کے لیے ایک خاص متعین جو ہے وزن جو ہے آپ نے متعین فرمایا۔ باقی یہ کہ نگینہ جو ہے انگوٹھی کا، وہ چاہے وہ جس طرح کا بھی ہو، انگوٹھی کے نگینے کی کوئی ممانعت نہیں ہے، چاہے وہ مرد انگوٹھی پہن رہا ہے
تو وہ جو ہے نگینہ پتھر کا ہو، نگینہ جو ہے کسی بھی دھات کا ہو، نگینہ جو ہے وہ ہر طرح کا جو ہے اس میں انگوٹھی کے حلقے میں پیوست کیا جا سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ انگوٹھی جو ہے وہ کی اجازت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی بنائی اپنے لیے چاندی کی، تو اور اس پر مہر بھی نصب کی، محمد الرسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی میں یہ مہر تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ جو ہے وہ حدیبیہ، جو حدیبیہ کا جو صلح حدیبیہ ہوئی تھی، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایران کے بادشاہ اور روم کے بادشاہوں، جو عجمی بادشاہ تھے، ان کی طرف جو ہے اسلام کی دعوت دینے کا ارادہ کیا۔ تو صحابہ نے جو ہے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ جو ہے خطوط بغیر مہر کے جو ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے پھر وہ مہر جو ہے بنوائی انگوٹھی کے اندر، تو وہ ایک ضرورت کی چیز ہے۔ تو بہرحال اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ بہتر یہی کہ انگوٹھی مرد نہ پہنے، لیکن پھر بھی گنجائش ہے، پہنی جا سکتی ہے، لیکن جو ہے وہ نام و نمود اور نمائش کے لیے جو ہے وہ انگوٹھی نہ ہو، ایک ضرورت کے درجے میں ہو۔ اگر جو شخص مہر لگاتا ہے، اس نے انگوٹھی کے اندر جو ہے مہر نصب کیے، تو وہ تو پہن سکتا ہے۔ باقی اس کے علاوہ بھی گنجائش ہے، پہنی جا سکتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنا ہے۔ باقی یہ کہ نگینہ جو ہے وہ کوئی سا بھی ہو۔ باقی اب انگوٹھی جو ہے وہ دائیں ہاتھ میں پہنی جائے یا بائیں ہاتھ میں، تو دائیں ہاتھ کی بھی جو ہے احادیث ہے، بائیں ہاتھ کی کے اندر پہننے کی بھی احادیث ہے، تو دونوں ہاتھوں میں پہنی جا سکتی ہے انگوٹھی، لیکن بہتر یہ کہ دائیں ہاتھ میں پہنی جائے، کیونکہ دائیں ہاتھ کے اندر پہننے کی جو ہے 9 صحابہ سے روایت مروی ہے، اور بائیں ہاتھ کے اندر جو ہے وہ 3 صحابہ سے جو ہے وہ روایت آتی ہے۔ تو بہرحال ثابت جو ہے دونوں ہاتھوں میں پہننے کی ہے۔ اب وہ کس انگلی کے اندر پہنی جائے، تو اس کا بھی حدیثوں میں آتا ہے کہ بہتر یہی ہے کہ چھنگلی کے اندر پہنی جائے، یا چھنگلی کے جو برابر والی انگلی ہے اس کے اندر پہنی جائے، انگوٹھے کے اندر نہ پہنی جائے۔ باقی نگینہ جو ہے وہ باہر کی طرف رکھے یا ہتھیلی کی طرف اندر رکھے، تو اس میں بھی بہتر یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ نگینہ جو ہے اس کا اندر کی طرف رکھے، ہتھیلی کی طرف، کیونکہ یہ ضرورت کے درجے میں پہنی جاتی ہے، نمائش مقصود نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے اندر ہتھیلی کی طرف نگینہ رکھنا زیادہ بہتر ہے۔ باقی ظاہر کی طرف بھی جو ہے نگینہ رکھا جا سکتا ہے، اس میں بھی گنجائش ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں انگوٹھی سے متعلق۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ بعض لوگ ہاتھوں میں جو ہے زنجیریں باندھتے ہیں، اور خاص طور پر نوجوان لڑکے ہیں وہ زنجیریں پہنتے ہیں، تو یہ زنجیریں جو ہیں یہ پہننی نہیں چاہیے۔ جیسا ابھی بتایا، جہنم والوں کو زنجیروں کے اندر جھگڑا جائے گا، اور ان کو جو ہے وہ توقے پہنائی جائیں گی، زنجیریں۔ قرآن کے اندر آتا ہے کہ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے زنجیروں کو تیار کیا کہ ان کو زنجیروں کے اندر جھگڑا جائے گا۔ اور دوسری آیت کے اندر آتا ہے ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اللہ فرمائے گا کہ ان لوگوں کو، جہنمیوں کو جو ہے زنجیروں کے اندر پرو دو۔ تو یہ زنجیریں جو ہیں یہ جہنم والوں کو، ان کو پروئی جائیں گی، ان کو زنجیروں میں جھگڑا جائے گا۔ تو اس وجہ سے آج کل ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں میں، مردوں میں یہ زنجیریں پہننے کا رواج آ رہا ہے، تو یہ غلط ہے، یہ اس کو اتارنی چاہیے، اور یہ بدعت کے اندر داخل ہے، اور شرکی عقائد میں سے۔ بعض لوگ جو ہے اپنے ہاتھوں میں جو ہے کڑے پہنتے ہیں، لوہے کے، پیتل کے، اسٹیل کے، تو یہ کڑے پہننا بھی درست نہیں ہے، یہ بھی ایک عبث اور لغو جو ہے فعل ہے۔ اور اس طریقے سے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ڈوریاں باندھتے ہیں ہاتھوں کے اندر، جو ہے اپنے جو ہے کلائیوں کے اندر، ہاتھوں میں جو ہے وہ لال، پیلی، نیلی، مختلف کلر کی ڈوریاں باندھ لیتے ہیں۔ وہ اپنے جو ہے وہ عقیدہ ان کا جو ہے یہ جو ہے وہ یہ رکھتے ہیں کہ یہ کوئی منت مانتے ہیں، اس وجہ سے وہ لال ڈوریاں اپنے ہاتھوں میں جو ہے باندھ لیتے ہیں۔ یہ بھی غلط عقیدہ ہے، شرکیہ باتیں ہیں، ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ڈوریاں جو ہے باندھنے سے، لال ہے، کالی ہے، ہری ہے، اور زنجیریں پہننے سے، اور اس طریقے سے کڑے جو ہاتھوں میں لڑکے پہن لیتے ہیں، یہ سب فضولیات، لغویات والی باتیں ہیں، ان سب چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے۔ صرف ایک چاندی کی انگوٹھی مرد کو پہننے کی اجازت ہے، وہ بھی ایک خاص مقدار کے ساتھ۔ باقی عورتیں جو ہیں
وہ ہر طرح کا زیور پہن سکتی ہے، سونا چاندی ہے کسی طرح کا بھی ہو، لیکن صرف انگوٹھی جو ہے پیتل اور تانبے کی نہیں پہنی جا سکتی، جیسا کہ ابھی حدیث کے اندر اس کی ممانعت آئی ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ تفصیل تھی انگوٹھی وغیرہ سے پہننے کے متعلق۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احادیث کی روشنی میں صحیح باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر طرح کی شرکیہ باتوں سے، بدعت والے کاموں سے اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔